وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 دسمبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 90 پر مشتمل ہے، اور آج یہ اس آیت کی شرح کی دوسری قسط ہے۔ کل بھی اسی پر بیان ہوا تھا اور آئندہ بھی شاید کچھ دن اسی پر درس چلے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ عدل والاحسان اور احسان یعنی نیک کام کا، وایتاء ذی القربی اور رشتہ داروں کو عطا کرو دو، وینہی عن الفحشاء اور بے حیائی اور برائی، والمنکر سرکشی سے، اور والبغی بے حیائی برائی، والمنکر سرکشی سے، والبغی بغاوت سے سرکشی سے اللہ منع کرتا ہے۔ یعظکم وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس میں سے پہلا چیپٹر چل رہا ہے عدل، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مذاہب میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی امت ہم نے تمہیں معتدل بنایا ہے، درجہ اعتدال پر بنایا ہے۔ مذاہب میں کل میں نے بتا دیا تھا کہ مذہب اسلام اعتدال پر ہے، اور مسالک کا اگر آپ جائزہ لیں تو الحمدللہ مسلک اہل سنت یہ مسلک اعتدال ہے، یہ امر متوسط پر ہے۔ جیسا کہ میں نے کل رافضیوں کی ناسبیوں کی مثال دی، غیر مقلدوں کی مثال دی، اور اب میں آپ کو اسی سے کل سے آگے بات شروع کرتا ہوں کہ اہل حدیث نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے قائل نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ بھی زندہ نبی بھی زندہ، تو یہ جناب تفریط ہو گیا۔ اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ بالکل حضور کو خدا کی طرح زندہ مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کچھ مانتے ہیں۔ اگر کوئی مانتا ہے اور جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے اسی طرح حضور سے مانگے، جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح حضور سنتے ہیں، جس طرح اللہ زندہ ہے اس طرح حضور زندہ ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی جائز نہیں، یہ آگے نکل گئے، یہ افراد پر چلے گئے۔ اچھا، اب درجہ اعتدال کیا ہے کہ اللہ زندہ ہے ازلی، اللہ زندہ ہے ابدی، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وفات آئی ہے، موت آئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حیا عطا فرمائی ہے۔ اس کے باوجود اللہ زندہ اور ہے، نبی کریم تو اپنے روضہ پاک میں اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ درجہ اعتدال ہے، اور بالکل نہیں سنتے یہ بھی غلط ہے، سب کچھ سنتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اب اس میں درجہ اعتدال کیا ہے؟ ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور پاک سنتے ہیں، فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، بعض کی ڈائریکٹ بھی سن لیتے ہیں، اور روضہ پاک پر جو بھی جاتا ہے اس کی سنتے رہتے ہیں۔ یہ درجہ اعتدال ہے اہل سنت کا۔ اچھا جی، اب بعض لوگ آپ کی شفاعت آپ کے توسل کے منکر ہیں، اور بعض نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وسیلے کے بغیر دعائی قبول نہیں ہوتی۔ دونوں تھوڑے سے ہٹ گئے نا۔ درجہ اعتدال کیا ہے کہ آپ کا وسیلہ تمام وسیلوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں آ رہا ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، اور وہ ایسی طوفان آیا، دریا پانی کا سیلاب آیا، اور آگے
غار کے آگے پتھر آ گیا جو ہٹنا تو دور درکنار ہلتا بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے تینوں نے کہا کہ کیا کرے، تو تینوں نے کہا، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، اور بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، حضور نے صحابہ کو خود قصہ سنایا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی اپنی نیکیوں کو یاد کرو اور اس کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ ایک نے نیکی کیا بیان کی، اس نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں بکریوں کا دودھ دو کر برتنوں میں ڈال کر گھر لاتا تھا، اور پہلے اپنی ماں کو پلاتا تھا پھر بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو میری ماں سوئی پڑی تھی، میں ساری رات سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا کہ میری ماں پیے گی تو بیوی بچے پیئیں گے، ماں نہیں پیے گی تو میں نہیں پیوں، کسی کو نہیں پلاؤں گا۔ تہجد کے وقت میری ماں اٹھی، پہلے اس کو دیا پھر بچوں کو دیا۔ یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہے تو اس کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ تو وہ پتھر خود بخود تھوڑا سا ہٹ گیا اس دعا سے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، جوان تھی، حسین تھی، پر بڑی شریف تھی، میں اس کو زنا کی دعوت دیتا تھا، وہ مانتی نہیں تھی۔ ایک بار اس کی ماں بیمار ہوئی اور اس کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑی، اور وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے پیسے دے دو، میں تمہیں لوٹا دوں گی، میری ماں بہت بیمار ہے۔ میں نے کہا پیسے اس سے زیادہ لے جاؤ، پر وہ جو میرا مطالبہ ہے پورا کرو کہ میرے ساتھ رات گزارو، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ تو وہ مجبوری میں تھی، مان گئی، پیسے لے گئی، رات کو آ گئی۔ اب جب عین بستر پہ آئی اور میں برائی کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا آخری مرتبہ کہ اللہ سے ڈر، یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے جس سے میری شادی ہوگی۔ تو میں واقعی ڈر گیا، میں نے رو کر اس سے کہا کہ تو چلی جا، آج کے بعد تو میری بہن ہے، اور وہ پیسے میں نے تجھے ہدیہ کر دیے، میں تجھ سے کبھی نہیں لوں گا، تم اٹھ کے چلی جا۔ یا اللہ میں نے تیری خاطر اس کو چھوڑا تھا، اس نے مجھے کہا تھا اللہ سے ڈر جا، میں ڈر گیا، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک مزدور کو دہاڑی پہ رکھا، اس نے دہاڑی کی، جو دہاڑی بنتی تھی شام کو میں نے دیے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو تھوڑے ہیں، مجھے تو زیادہ چاہیے، میری تو اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس کو کہا میں تیری ضرورت پہ تو نہیں دے رہا، میں تو تیری اجرت دے رہا ہوں، جتنا تو نے کام کیا ہے اتنا عوض دے رہا ہوں، تیری ضرورت کو میں کیا کروں اور کیا جانوں۔ تو وہ غصے میں وہ پیسے بھی چھوڑ گیا، کہنے لگا میں نہیں لوں گا، اس کا تو مجھے لینا برابر ہے، چلا گیا۔ میں نے اس سے ایک بکری خریدی اور بڑھتے بڑھتے اسی بکری سے 100 بکریاں بن گئی۔ وہ ایک دن پھر واپس آیا اور مجھے کہنے لگا یار وہ جو تم مجھے دیہاڑی دے رہا تھا وہ دے دے، آج میں پھر مشکل میں ہوں، آج مجھے بہت ضرورت ہے، تو جتنے چاہتا ہے دے دے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا یار یہ 100 بکریاں ساری کی ساری تیری ہیں، کیونکہ تیرے اسی پیسے سے خریدی تھی بھائی، آج یہ ساری لے جا۔ تو وہ لے گیا اور بڑا خوش ہوا، مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ یہ نیکی بیان کر کے کہنے لگا یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ میری نیکی قبول ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر جو جگہ بچی تھی وہ سارے کا سارا ہٹ گیا، مشکل آسان ہوگی۔ یہاں سے غیر مقلدین آئمین اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ نیکیوں کا وسیلہ تو جائز ہے، مگر کسی توسل بالرجل کسی شخص کا، کسی ہستی کا وسیلہ بولیے دینا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز عمل ہے، وسیلہ دو، توسل بالعمال کے قائل ہیں، توسل بالعمل کے قائل ہیں، روزے کو وسیلہ بناؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز خود بخود وجود میں آتی ہے یا نمازی سے؟ بھائی بولو نا، نماز اپنے آپ آ جاتی ہے یا نمازی سے نماز ہے؟ روزہ اپنے آپ ہے یا روزہ دار سے؟
یار بولتے جاؤ. حج اپنے آپ ہے یا حاجی سے؟ جہاد اپنے آپ ہے یا مجاہد سے؟ قرات اپنے آپ ہے یا قاری سے؟ تو بھائی جب نماز وسیلہ بن سکتی ہے تو نماز والا مصطفیٰ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ جب روزہ وسیلہ ہے تو جس کی وجہ سے روزہ وجود میں آ رہا ہے وہ روزہ دار کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا؟ تو جو بالکل ہی صرف وسیلے کو وسیلہ ہی سمجھتے ہیں، وسیلے کے سوا دعا مانگنا جائز ہی نہیں سمجھتے، یہ بھی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں. اور جو وسیلے کے انکاری ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. عملوں سے بڑھ کر عمل والا ہے. نماز سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، تمہارے روزوں سے اعلیٰ میرا مصطفیٰ ہے، تمہارے حج اور عمرے سے اعلیٰ ہستی ذات مصطفیٰ ہے. اگر اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو عامل بدرجہ اولا وسیلہ بن سکتا ہے، بدرجہ اولا بن سکتا ہے. جی اچھا جی آگے آئیے. اب بعض لوگ وہ ہیں جو حضور پر غیب کا لفظ استعمال ہی نہیں ہونے دیتے. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر غیب کا لفظ استعمال ہے. قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ کہتا ہے میں غیب کسی کو نہیں دیتا مگر صرف اپنے چنے ہوئے رسولوں کو دیتا ہوں. ان چنے ہوئے میں سب سے اعلیٰ ہستی ذات مصطفیٰ کی ہے. تو جو غیب لگنے ہی نہیں دیتے یہ تفرید پر ہے. اور اگر کوئی حضور کو عالم الغیب کہہ دے تو یہ افراد پر ہے، یہ افراد ہے. حضور بالکل غیب جانتے نہیں یہ تفرید ہے، یہ بھی غلط ہے. حضور عالم الغیب ہے یا اللہ کے برابر علم ہے، یہ بھی غلط ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ جو رب نے دیا، جو حضور کے پاس علم ہے وہ سب رب نے دیا، ذاتی نہیں ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور کتنا دیا؟ رب کہہ رہے ہیں میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا. اوتیت علم الاولین والآخرین، علم الاولین والآخرین. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پہلے کے سارے علوم آخر کے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں. تو جب میں نے ایک مولوی سے کہا، میں کہ وما ہوا علی الغیب بدنی، حضور غیب بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے. کہتا ہے یہ جبریل کی شان ہے. تو میں نے کہا پھر حضور کے خادموں کی یہ شان ہے تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ آپ نہیں سمجھے، اس کے پسینے چھوٹ گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا بھائی نادانو تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ عالم الغیب تو صرف اللہ ہی ہے. بولو بھائی، اگرچہ آپ عالم ما کان و ما یکون کے پیکر ہیں مگر یہ عالم الغیب کا لقب صرف اللہ کا ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہیں گے. مگر تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم یہ کہو کہ حضور کو اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. مسلک اہل سنت کا اعتدال دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور کے سارے علوم جمع کرو تو اللہ کے علم مبارک کے قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. برابری کا تو تصور ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو تمہاری اپنی غلط فہمی ہو گئی. اچھا جی ایک اور دیکھیے. اب بعض لوگ ہیں جو حضور پر نور کا اطلاق نہیں ہونے دیتے. بہت بڑے مولوی صاحب فوت ہو گئے دیوبندیوں کے، قلعہ دیدار سنگھ کے، میرے استاد تھے مولانا عبد الحمید وٹو. ہمارا ایک سفر ہوا، وہ میری گاڑی میں ہی گئے کروڑ پکا، واپسی بھی میرے ساتھ ہی آئے. تو راستے میں پھر چونکہ مولوی تھے تو باتیں تو ہونی تھی. وہ کہنے لگے تم جو کہتے ہو نور من نور اللہ، کیا یہ شرک نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کیوں؟ اللہ تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، کفوا احد ہے. میں کہا جی بالکل ہے، پھر بھی نور اللہ، نور من نور اللہ جائز ہے. کیا لگا کیوں؟ میں نے کہا ہم نور میں جو من نور اللہ ہے نا، یہ من ہم بیانیہ لیتے ہیں، تبیزیہ ہو تو پھر کوئی فتویٰ بنتا ہے تمہارا کہ اللہ کے حصے میں سے حصہ ہے، یہ تبیزیہ ہے.
اور یہ ہے من بیانیہ کہ اللہ نے آپ کو نور عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو نورانی صفات سے متصف فرمایا ہے۔ اور نور مانوی تو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ گرامر کا سب کو پتہ ہے۔ میں نے کہا جس کو نہیں پتا وہ ہم سے پوچھے نا، نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کہا جس کو نہیں پتا وہ شک نہ کرے، پوچھ لے کہ من کون سا ہے، بیانیہ یا تبعیضیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا اب دیکھیے کہ نور مانوی تو سارے ہی مانتے ہیں کہ آپ کی نبوت نور ہے، آپ کی رسالت نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہیں، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں۔ پر نور حسی میں کتراتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے دونوں نور حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ مگر اگر کوئی کہے حضور بشر نہیں ہے تو یہ بھی پٹڑی سے ہٹ گیا، اور حضور نور نہیں ہے یہ بھی پٹڑی سے ہٹ گیا۔ اعتدال کیا ہے کہ حضور نور ہیں مگر اصل اور ذات کے اعتبار سے رب نے بشر بنایا ہے، پر وہ بشریت میں مثلیت نہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ بولیے وہ بشریت بھی سب سے، یہ ہے جناب عقائد میں اعتدال۔ تو اللہ نے اہل سنت کو معتدل بنایا ہے۔ اب بعد وہ لوگ ہیں جو اولیاء کے قریب بھی جانا پسند ہے، بھائی تھوڑا بولو تو یار، اب جانا نہیں پسند کرتے۔ وہ کہتے ہیں تم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، ادھر پاک پتن شریف کیا لینے جاتے ہو؟ اور کئی لوگ تو بڑے سخت بات کر دیتے ہیں بھابی، وہ کہتے ہیں جناب تانوں تو کچھ نہ کچھ لب جاندے، کدے کتی نو ویکھیا جے اتھے گئی ہوئے، 6 گلورے جمدی ہے، 12 جمدی ہے، اور تانوں بچہ نہ لبے تو داتا صاحب جاندے ہو۔ میں انہوں کہا بھی اب تم کیا کہنا ہے؟ کہتا تم کتوں سے بھی بدتر ہو کہ کتے نہیں جاتے تم جاتے ہو۔ میں نے کہا جو کتے ہیں وہ نہیں جاتے، نہیں سمجھے؟ جب تو جو یہاں تک پہنچ گیا کہ تم کتوں سے بدتر ہو تو پھر میں نے ٹھیک کہا نا، میں کہا جیڑیاں کتیاں نے وہ نہیں جاندیاں، جیڑیاں انساناں دیاں نے وہ جاندیاں نے۔ ٹھیک ہے ہم تو انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہاں لینے کیا جاتے ہیں حضرات، وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وہاں اللہ کی کعبہ تو سارا حج تو مکے میں ہو جاتا ہے، سارا عمرہ تو مکے میں ہو، مدینہ کیا لینے جاتے ہو؟ کہ حضور ہے وہاں، حضور پر برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو جو حضور کے غلام ہیں جہاں جہاں ہیں وہاں رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مگر اس میں جو مسجد میں نہیں آتا وہاں جاتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا پٹڑی سے ہٹ گیا، جو جاتا ہی نہیں وہ بھی ہٹ گیا۔ اور اہل سنت کی دعوت یہ ہے رب کے گھر میں بھی آؤ، ولی کے در پہ بھی جاؤ، ادھر بھی ناغا نہیں اور ادھر بھی چھٹکارا نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ جو ولیوں کو بالکل وسیلے کے بھی خلاف ہیں، تو سمجھ لو یہ تفریط ہے۔ اور افراط کیا ہے کہ بعض غالی لوگ اولیاء کی نظر مان دیتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کر دیتے ہیں، اور جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں وہ میلوں میں ماشاءاللہ کتوں کی دوڑیں بھی لگوا رہے ہیں، میلوں میں گانے بھی ہو رہے ہیں، ناچ بھی ہو رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع بھی ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ نظر نیاز جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نظر نیاز منت منوتی یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے متوسط، یہ ہے اعتدال۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اسی طرح اعمال میں افراط اور تفریط سے بھی بچنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی اتنی زیادہ فضول خرچی کرتا ہے کہ وہ اسراف اور تبذیر تک پہنچ جاتا ہے، یہ افراط ہے۔ اور ایک ایسا بخیل ہے کہ جو ضرورت کے موقع پر بھی کسی کو دیتا، بولو نا بھائی، یہ تفریط ہے۔ ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کرنا جود اور سخا ہے، اور یہی امر متوسط ہے کہ بندہ رب کے نام پر بھی خرچ کرے، دین پر بھی اور دنیا پر بھی، مگر فضول خرچی سے بچا رہے۔ یہ ہے درجہ متوسطہ، یہ ہے متوسط درجہ، یہ ہے اعتدال۔ اچھا جی، نماز روزے ذکر اذکار تسبیح تحلیل میں اتنا مشغول ہو جائے کہ ماں باپ کے بھی کام، بولو نا، نہیں آتا،
چلے پہ چلا گیا اور 4 بچے نہیں چھوٹے چھوٹے چھوڑ گیا. بیوی بیچاری پورے محلے میں گھروں سے مانگتی پھر رہی ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ جا رہا ہوں میں اللہ کے دین کے لیے. اور کہا یار بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. تو آگے کہتے ہیں جو باہر جاتے ہیں وہ بھی تو بیوی بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا وہ پیسہ تو بھیجتے ہیں نا بھائی, وہ خرچے تو دے کے جاتے ہیں. ظالمو تم تو وہ بھی نہیں دیتے. اور میں نے کہا اگر تم نے دین کی دلیل پکڑنی ہے تو باہر جانے والوں سے پکڑو گے یا قرآن و حدیث سے پکڑو گے؟ تو قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مجاہد شادی شدہ ہے وہ 4 ماہ بعد 1 ہفتہ اپنے گھر میں واپس آئیں. 1 ہفتہ اپنے گھر میں. اور ان کے ہاں جو سال لگانے جاتا ہے وہ سال سے پہلے واپس آتا. تو یہ دین دشمنی ہے یا دین کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ ہماری سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آئی. تو بھائی یہ بھی غلط ہے کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے, اور وہ بھی غلط ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں, نہ کمانے کے لیے نہ نماز کے لیے. تو ان دونوں کے درمیان اہل سنت کی دعوت یہ ہے اور درجہ اعتدال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور مخلوق کی خدمت بھی کرو. اللہ کے نام پہ مخلوق کو نہیں چھوڑنا اور مخلوق کے نام پہ بولو بھائی خالق کو نہیں چھوڑنا. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے ہیں. ہاں ایک آدمی پوری ملت کفریہ سے لڑنے کھڑا ہو جائے تو یہ جہاد نہیں ہے, حماقت ہے. اور 20 آدمی مل کر ایک کا بھی مقابلہ نہ کرے, یہ بزدلی ہے. یہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح نہیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنی استطاعت کی تیاری کر کے کافروں سے لڑو. بزدلی بھی نہیں کرنی, خودکشی بھی نہیں کرنی, درمیان میں چلنا ہے. اس کو اعتدال کہتے ہیں اور یہی مسلک اہل سنت کی دعوت ہے. حضرات عورتوں کے بالکل قریب نہ جانا اور بغیر عذر کے بھرمچاری بن جانا, بولو یہ بھی جائز ہے؟ بولو تو صحیح نا بھائی, یہ بھی جائز ہے. اور اتنا شہوتی بن جانا کہ نکاح تو کیا زنا کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا پھرے, کسی کو نہ چھوڑے, بولو یہ بھی جائز ہے؟ وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. اہل سنت اور اسلام قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کرو, شہوت کو لگام دو, 1 کر لو, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, پر بولو زنا کر سکتے؟ اور بالکل چھاڑ کر وہ جنگلوں میں بھی جا سکتے؟ درمیان میں رہو, شادیاں بھی کرو, بچوں کی پرورش بھی کرو, اللہ بھی کرو. یہ ہے درجہ اعتدال. ہاں بھائی آخری بات کر رہا ہوں آج کے درس کی, باقی پھر کل انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ اسی پر ہفتے کو درس ہوگا. کہہ دو نا انشاءاللہ. بعض لوگ وہ ہیں جو حلال بھی نہیں کماتے, بولو جو حلال بھی نہیں کماتے, یہ بھی غلط ہے. ایک بھائی گیا ہوا ہے باہر, 8 بیٹھے ہوئے نے, پوچھو نا جی منڈا کی کر دو, جی بھائی جان باہر گئے نے, بڑا بھائی باہر گیا ہے, ابا جی باہر گیا ہے. بھائی الو کے پٹھے تو کیا کر رہا ہے, وہ تو باہر گئے ہیں اور تو ہڈ حرام ہے. تو بولو بھائی یہ بھی اسلام میں جائز ہے؟ اچھا جی باپ مر گیا, محلے داروں نے اتنی خدمت کی کہ وہ یتیم صاحب جو ہے نا 30 سال تک یتیم ہی چلا آ رہا ہے, بولتے نہیں ہو, وہ ہڈ حرام ہو گیا, ہڈ حرام ہو گیا, کام ہی نہیں کرتا. بھائی تو کیوں نہیں کرتا؟ وہ جی سارے محلے والے دیتے ہیں. کیوں دیتے؟ ابا جی فوت ہو گیا. میں کہا ابا جی مرے ہیں یا تو مرے ہیں؟ عقل کا کام کر. سنیے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یتما بعد احتلام, جس کو احتلام آ جائے وہ یتیم نہیں ہو سکتا. بولو بھائی وہ یتیم ہے؟ اگر اس طرح ساری عمر ہی یتیمی چلنی ہے تو سارا معاشرہ ہی یتیم ہے. کیوں جی؟ سب کے ابے مرے ہوئے ہیں. لہذا جس کو 9 سال سے کراس کر جائے, محدثین کہتے ہیں وہ اس کو یتیمی کا درجہ مل سکتا, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو. تو ایک تو یہ غلطی ہو گئی. اور بالکل کسی کو مدد ہی نہ کرنا, بولو یہ بھی غلط ہے. اسلام کہتا ہے حرام بھی نہ کھاؤ اور حلال کو چھوڑنا بھی جائز ہے, حرام بھی جائز نہیں, حلال کو چھوڑنا بھی جائز نہیں. دولت چند ہاتھوں میں آ جائے, جس طرح پاکستان میں ہو گیا کہ ایک طبقہ ہے جو بھی سرکار میں جاتا ہے وہ امیر ہے, باقی سب غریب ہے, یہ بھی جائز نہیں. اور سوشلزم کی جو دعوت ہے کہ سب کو برابر کر دو, ایکول کر دو, یہ بھی جائز نہیں ہے. اسلام کہتا ہے
کوئی امیر رہے گا کوئی غریب رہے گا، امیر تر نہ ہو، غریب تر نہ ہو، یہ اعتدال پر چلتے رہیں، یہ ہے عدل، اعتدال۔ عدل کے 3 درجے ہیں، یہ آج کا درس مکمل ہو جائے گا۔ پہلا اللہ سے عدل کرنا، بولو اللہ سے، وہ کیا؟ جو اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا، اپنے نفس اور اللہ کے درمیان یہ عدل ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی مخلوق سے عدل کرنا، بولو جی اللہ کی مخلوق سے، کہ جو جس پر حق ہیں، حقوق ہیں، اس کے ادا کرو، اپنا تو معاف کر دو پر کسی کا اپنے اوپر حق نہ رہے۔ تیسرا عدل ہے اپنے نفس سے عدل کرنا، اپنی ذات سے عدل کرنا، کہ اپنی ذات کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو، اپنے آپ کو جاہل نہ رکھو، اپنے آپ کو بے نمازی نہ رکھو۔ بے نمازی بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتا اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے، اور جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ اپنے آپ سے عدل کر رہا ہے۔ یہ ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔